اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ 10واں رکوع۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو گے نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے روگردانی کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر تھوڑے لوگوں نے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، حالانکہ تم لوگ، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ پھرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی کہ 2 ہفتے سے مسلسل ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کے کلام، یہ 3 باتیں خصوصاً ذکر کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ ہفتے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ 2 باتیں میں نے ذکر کی تھیں، ایک عظمت قرآن پر اور ایک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت پر۔ اور اس آیت کریمہ کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر پہلا جو جملہ ہے، پہلا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پہلا جو فرمان ہے وہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو۔ اور یہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی بات کہ عبادت اور عبادات میں فرق ہے، عبادت اور عبادات میں فرق ہے۔ عبادت کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، مختلف چیزوں کا نام عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت، عبادات کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، اور عبادت کہتے ہیں ایک اہم پہلو کو جس کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو کلی طور پر فیصلہ دے دیا ہو، جس کو صاف اور واضح لفظوں میں یوں کہیے گا کہ انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بھئی نماز اس نے پڑھی ہے، یہ بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز کب تک؟ جب تک وہ سلام نہ پھیر دے۔ قرآن کب تک؟ جب تک اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری رہے۔ ذکر کب تک؟ جب تک ذکر جاری رہے۔ روزہ کب تک؟ جب تک افطار نہ کر لے۔ زکوٰۃ کب تک؟ جب تک وہ ادا نہ کر دے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر لمحے میری عبادت کرنی ہے، ہر لمحے میری عبادت کرنی ہے۔ خالی نماز تک نہیں میری عبادت، خالی قرآن تک نہیں ہے، فرمایا کہ ہر لمحے عبادت کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایک بہت موٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، گھریلو زندگی بھی ہے، اس میں کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل فرما دیا
یوں فرمائیں کہ تمہاری زندگی کے اعمال، تمہارا کھانا، تمہارا سونا، تمہارا چلنا، تمہارا باتیں کرنا، تمہارا کاروبار کرنا اگر میرے طریقے پر ہوگا تو انشاءاللہ وہ تمہاری سب کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ رات کو سوئیے سنت کے مطابق سو جائیے، دعا پڑھ کے سوئیے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے، صبح کو اٹھیے دعا پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، حدیث پاک بڑی مشہور ہے، جو لوگ احادیث کی کتابیں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگی حدیث پاک ہے نا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے دونوں نمازیں پڑھ لی اس نے گویا پوری رات عبادت کر لی۔ رات کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب رات میں سویا بھی ہے، اس نے نیند بھی لی ہے، لیکن اللہ نے اس کے سونے کو سونے میں نہیں لکھا بلکہ کہے میں لکھا ہے؟ عبادت میں لکھا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندگی، شرط یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق وہ زندگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو مختلف طریقے پر تعلیم دی ہے کہ تمہارا کھانا، تمہارا سونا، کھاؤ گے اپنا، پیو گے اپنا، بس طریقہ میرے نبی کا اپنا لینا۔ پینے میں پانی تو سب کو پیاس لگتی ہے، پینا ہے، بس اسی کو ذرا بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پی لو، بیٹھ کے پی لو، یہی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، اپنے بھی کھاتے ہیں، پرائے بھی کھاتے ہیں، لیکن اپنوں کو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے، ذرا ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے چھوٹے لقموں سے چبا کر کے کھانا کھا لینا، اور بیچ بیچ میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنی اچھی روزی دی ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے عزت کی روزی۔ ایک ایک لقمے پر اللہ کی یاد آتی رہے، زبان سے ایک مرتبہ کو نہ ہو لیکن ذرا اس کو دوسرا، اس کی ضد یاد آ جائے، اس کی ضد یاد آ جائے۔ سمجھتے ضد کا مطلب؟ ضد کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ گھر بیٹھے عزت کی روزی دے دے تو اس وقت میں یہ بات یاد آ جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیشنروں کے کنارے، روڈوں کے کنارے، فٹ پاتھوں پر نہ معلوم مزدوری کرنے گئے ہیں، سڑکوں کے کنارے کسی مکان کے کونے میں، سڑک کے کونے میں تھیلی کھول کر اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر، تو دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے گھر میں عزت کے ساتھ روٹی کھلا دی۔ ذرا ضد یاد کر لو، نعمت کی قدر محسوس ہو جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر متضاد چیزیں پیدا کی۔ اگر رات نہ ہوتے تو دن کی قدر معلوم نہ ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر معلوم نہ ہوتی، اگر غربت نہ ہوتی تو پھر خوشحالی کی قدر معلوم نہ ہوتی۔ ہر چیز کی ایک ضد ہے۔ تو اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے تو اس کی ضد پر غور کرنا کہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے، ایسے بھی کر سکتا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کو بیان فرمایا تو والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ یہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جس طرح سے اللہ پالن ہار ہے، جس طرح سے اللہ ہمارا پالنے والا ہے، حقیقت میں ہمیں پالنے والا، ہمارے والدین کو پالنے والا، ہماری اولادوں کو پالنے والا، ہمارے بھائیوں کو پالنے والا، سب کا پالنے والا حقیقت میں اللہ ہے۔ لیکن اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس زمین کے آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے پردے پر اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمیں والدین کا احسان ماننا ہوگا۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے احسان کو مانو، ان کی صعوبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو نظر میں رکھو۔ جن حالات میں میرا اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، جس چھت کے نیچے، جس کمرے میں رہ کر میں زندگی گزار رہا ہوں، ایسے نہیں کہ سدا حالات ایک جیسے ہی تھے۔ جب ہمارے والدین نے آنکھیں کھولی تو چھپڑ بھی نصیب نہیں تھا۔ یہ تو وقت کی بات ہے، انہوں نے پاپڑ پہل کے، تن کاٹ کے، من کاٹ کے، اپنے من چاہی نہ گزار کر کے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔
آج اللہ کا شکر ہے گھر والے بھی ہو گئے، ایک دن وہ تھا ہمارے پاس میں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اگر برسات ہوتی تھی تو ساری رات ہمارے والدین کو اور چھت کے اوپر ہو جاتی تھی، چھت سنبھالتے ہوئے اور چھپر سنبھالتے ہوئے۔ آج تو یہ کہ بارش آتی ہے تو پردہ گرا لیتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے گھنٹے بارش ہوئی، صبح کو پتہ چلتا کہ رات تو بہت لمبی بارش ہو گئی۔ کیا عالم ہوگا اس وقت، بارش برس رہی ہو، بجلی گرج رہی ہو، اندھیری کا عالم ہو، ہوائیں تیز ہوں، ادھر سے جھونکا آ جائے تو ادھر سے ابھی چھپر سنبھال کر گئے تھے وہ ادھر سے پنی اڑ جائے، ادھر سے ٹپکنا شروع ہو جائے، ساری رات بارش کے عالم، راتوں کو چھت پہ گزار دیتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، آج اولاد ذرا اچھے حالات میں آ جائے تو انسان بھولے نہیں سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں کہ کن حالات سے گزار کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو بیان فرمایا ہے اس کو۔ صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دربار رسالت لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، لوگوں جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ صحابی رسول بڑی ہمت کر کے ادب کے دائرے میں کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ من احق بحسن صحابتک یا رسول اللہ، یہ عربی کی جملے، من احق بحسن صحابتک یا رسول اللہ، اے میرے پاک پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا اس زمین کے پردے پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ من احق بحسن صحابتک یا رسول اللہ۔ حقوق تو بہت نکلیں گے، محلے والوں کے بھی نکلیں گے، چچا تاؤوں کے بھی نکلیں گے، اولاد کے بھی نکلیں گے، بیوی کے بھی نکلیں گے، رشتہ داروں کے بھی نکلیں گے، من احق، لیکن ان سب کے حقوق میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کے حقوق کا ہے؟ تو فرمائیں کہ امو کا، تمہاری ماں، سب سے بڑا جو اگر حق ہے تمہارے اوپر کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں امنگ اٹھی اور پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر یہی سوال کیا، ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ آپ نے جواب سنا، تشریف فرما ہو گئے، تھوڑی دیر سناٹا رہا، پھر ان کے دل میں ایک امنگ اٹھی کہ پھر کو ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ان کے بعد میں کسی اور کا بیان کرتے، انہوں نے پھر کہا ثم من یا رسول اللہ، سمجھ میں آ گیا کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمائے کہ امو کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ صحابی بیٹھ گئے، ہمت نہیں ہو رہی، صحابہ اکرام تھے، متلاشی تھے، دین سیکھنے والے تھے، بڑی گہرائی سے دین سیکھتے تھے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکلتے، ادھر وہ دل میں اتار لیا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ کو چھیننے والی بات، وہی چاہتے تھے کہ ایک جملہ نکلے اور وہ نیچے نہ گرے، ایک جملہ نکلے وہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک سناتا جنوں بیچ میں ہی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے تو آپ کا گرنے والا پانی صحابہ کرام اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر لپیٹ لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لٹ کر کے آ رہا ہے، اس سے زیادہ برکتی پانی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یہ امام الانبیاء کے جسم سے لگ کر کے آ رہا ہے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، 3 مرتبہ سوال، چوتھی مرتبہ صحابہ اکرام نے ہمت دلا کے کھڑا کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتک ثم من یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا اس زمین کے پردے پر سب سے زیادہ حقدار میری ماں کے بعد اور کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ثم ابوک، پھر تمہارے باپ ہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ، سوچنے کی بات یہ، پہلی مرتبہ سوال ماں کی خدمت کر، دوسری مرتبہ سوال ماں کی خدمت کر، تیسری مرتبہ سوال ماں کی خدمت کر، چوتھی مرتبہ جا کر میرے آقا کہتے ہیں باپ کی خدمت کر۔ وجہ کیا ہے؟ ماں تو ممتا کی پتلا ہوتی ہے،
وہ تو محبت کی دیوی ہوتی ہے، اس کے دل کو تو اللہ نے نرم بنایا ہے۔ ایک مرتبہ کو باپ سے تو اولاد ڈر بھی کھاتی ہے، لیکن ماں کے اوپر تو جیسے چاہے بک دیا اور جب چاہے آنکھیں نکال کر پڑ گئے۔ یقین جانیے گا میرے آقا علیہ السلام نے اسی بنیاد پر جو ماں کو مقام دیا ہے، وہ دنیا کے اندر کسی ہستی کو مقام نہیں دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ خوش ہو کر کے ہمیں جنت کا داخلہ دے دے۔ میرے آقا نے دو باتیں ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، اور جنت کا صدر دروازہ، بڑا دروازہ باپ ہے، اور پھر فرمایا کہ وہما نارو کا وہما جنتوں کا، وہی دونوں تمہاری دوزخ بھی ہیں، وہی تمہاری جنت بھی ہے۔ ان کے دل کو سکون پہنچاؤ گے، ان کی بات مانو گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرو گے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے، باپ کو باپ مانو گے، ماں کو ماں مانو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہما جنتوں کا، یہی والدین تمہارے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور بات رہی رب کی رضا کی، بات رہی اللہ کو راضی کرنے کی، بات رہی اللہ کو منانے کی، بات رہی اللہ کو خوش کرنے کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ وہ نماز چاہے 5 کی جگہ 7 مرتبہ کی پڑھ لے، وہ چاہے جتنا کر لے، میں انکار نہیں کرتا کہ نماز ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو رب جانتا ہے کہ اس کی قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ پر درست ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا رب راضی نہیں ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، اس کا رب راضی نہیں۔ مناؤ اپنے ماں باپ کو جا کر کے۔ میں کسی کو تنگ نظری سے نہیں کہتا، میں کسی کو نشانے نہیں مناتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کتنے گھرانے اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ اپنے والدین سے سال ہا سال ہو گئے بولے ہوئے، کتنا وقت ہو گیا۔ باپ ترستے ہیں، ماں ترستی ہے، جب بیٹا بات کرے کہ نہ کرے، بیٹا بولے کہ نہ بولے، لیکن جب بیٹا صبح کو کام پہ نکلتا تو ماں جھروکوں سے جھانک کے دیکھتی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے، حالانکہ اسے 3 مہینے ہو گئے بات کی، وہاں کی خیریت معلوم نہ کی ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں دعا دے رہی، اللہ میرا بیٹا نکلا ہے تیری سپردی میں نکلا، اللہ اس کو سلامت واپس گھر میں لوٹا دینا میرے مولا۔ ماں کی ممتا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، بات جب آ گئی تو پھر میں سنا رہا ہوں، میرا موقع نہیں ہے اتنی لمبی بات کرنے کا، لیکن اہم موضوع ہے، سمجھے نوجوان ساتھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اگر پسے پردہ نوجوان بچی ہیں تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں بالکل صاف طریقے پر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تہجد گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، ساری نیکیاں ہیں، لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ بیوی کو ترجیح دیتے ہیں ماں کے اوپر۔ ماں بھی سناتی ہے، بیوی بھی سناتی ہے، لیکن ماں کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، بیوی کی بات کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ آخر وقت ہے، ساری جان نکل گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، پیر سے لے کر جان نکلنا شروع ہوئی اور یہاں آ کر کے گلے کے اندر، حلق کے اندر آ کر اٹک گئی، پریشان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کی صحبت ان کو نصیب ہے، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے، ساری تعلیمات آپ کی ہیں، یا رسول اللہ بڑی پریشانی کا، بڑے تڑپ رہے، جان نہیں نکل رہی ہے ان کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں آپ توجہ سے سنیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان نہیں نکل رہی ہے، بڑے پریشان ہیں، بڑی پریشانی کا عالم۔ پیش کیا گیا مقدمہ، یا رسول اللہ جان نہیں نکل رہی، دعا فرما دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، سرور کائنات تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ان کی والدہ ہیں؟ کہا کہ ہاں والدہ تو ہے۔ ان کی والدہ سے کہو کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، جان نکل جائے آسانی سے۔ میں نے کہا میں دعا نہیں کر سکتی، میں نہیں دعا کر سکتی، میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتی، انہوں نے بہت ستایا، دل دکھایا میرا، میں کس دل سے دعا دوں؟ میرے دل میں گنجائش نہیں ہے ان کے لیے۔ اب آخر وقت ہے، تنہائی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی ماں سے کہو دعا کریں، تمہاری دعا کی بدولت ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ تو حالات اچھے نہیں ہیں ان کے۔ دعا کریں ان کی۔ ماں کا دل دکھا ہوا تھا، زندگی ہو گئی تھی، کہا کہ میرے دل سے دعا نہیں نکل رہی ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں سے کہو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو تمہارے بیٹے علقمہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سزا دیں گے، لکڑیاں جمع کرو اور دہکاؤ انہیں لکڑیوں کو اور علقمہ کو آگ میں ڈال دو، جہنم کی آگ سے بہتر ہے کہ دنیا میں جلا دیا جائے، وہاں کی آگ کیا 70 گنا اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ امام الانبیاء تھے، جانتے تھے کہ ماں کی ممتا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ماں کو کسی نے بتا دیا علقمہ کی والدہ تمہارے بیٹے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جلتا ہوا دیکھ لو یا بچتا ہوا دیکھ لو۔ کہا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ علقمہ کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا۔ کہا کہ یہ ماں کو برداشت نہیں ہے کہ ماں زمین کے پردے پر موجود ہو اور ان کے سامنے ان کے بیٹے کو جلا دیا جائے۔ یہ ماں کو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اللہ نے کیا ہے بڑی آسانی سے ان کی روح قبض کر لی۔ تو مسئلہ دنیا تک نہیں ہے، مسئلہ نمازوں تک نہیں ہے، ہماری آخرت کا بھی معاملہ ہے، ہماری موت کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے، تو فرمائیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اور پس پردہ نوجوان بچیوں سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں کو یہ جا کر کے سمجھائیں، اور جو بہنیں بیٹھی وہ بھی کان کھول کر کے سنیں۔ فرمایا یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، ماں باپ کے نافرمانی عام ہو۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف نوجوان لڑکے نافرمان نہیں ہوں گے، بلکہ نوجوان بچیاں جن کا شعور بالغ ہو گیا، جو سمجھدار ہو گئی، وہ ماں کو ایسے ہنکارے دیں گی، ایسی تڑپ کے پڑیں گی، لگتا ہے کہ وہ نوکرانی یہ مالکہ ہے۔ حدیث جبرائیل ہے، مشکاہ شریف کی روایت سنا رہا ہوں، میں پورے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مائیں اپنی مالکہ کو جنیں گی۔ صحابہ اکرام نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ مائیں مالکہ کو جنیں گی، کیا مطلب؟ مائیں مالکہ کو جنیں گے کیا مطلب؟ فرمایا یہ ہے کہ جب لڑکی بڑی ہو جائے گی تو ماں کے اوپر ایسا جھل جلائے گی، جب لڑکی بڑی ہو جائے گی تو ماں کو ایسے ٹیڑھے الفاظ سے جواب دے گی، اور ایسا لگے گا وہ نوکرانی ہے، وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرے گی، وہ اس کی 4 صلواتیں سنیں گی، اور ماں اپنی عزت کی خاطر، اپنے گھر کی عزت کی خاطر 4 جملے برداشت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے گی، اور ایک طرف جا کر تنہائی میں جا کر رو لے گی، آنسو بہا لے گی، لیکن بیٹی سے ہمت نہ ہو کہ تو کیا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں کو جواب دینے لگیں، جب نوجوان بچیاں ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگیں، جس گھر کے اندر بچیاں جو ہے تو ماں باپ کو ستانے لگیں، جس گھر کے اندر بیٹیاں باپ کو جواب دینے لگیں، ماں کو جواب دینے لگیں، تو پھر انتظار مت کرنا۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہمارے گھر کے اندر بھی پوری ہو گئی ہے۔ ہم کہاں سمجھتے ہیں ماں باپ کے مقام کو؟ اٹھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اٹھاؤ قرآن مقدس کے فرمان کو۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور کتنا حسن سلوک کرنا، کیسے بات کرنی، قرآن نے سکھایا مجھے اور آپ کو۔ قرآن نے بتایا کہ بات کیسے کرنی ہے، کھڑا کیسا ہونا ہے، اگر وہ سوال کرنا تو جواب کیسے دینا ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔
قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان دکل کے برو احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے زمانے میں پہنچ جائے، تمہارا شعور بالغ، تم دو جوان ہو اور تمہارے ماں زندہ ہو یا تمہارے باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، اور فرمایا کہ ان کا بڑھاپا ہو تمہاری چڑھتی جوانی ہو، فرمایا کہ ان دکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ میرے بندوں، میری کوتاہی ہو جائے گی، میرے حقوق میں معاف کر دوں گا، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے جس باپ نے ساری پاپڑ پیل کر، جس باپ نے تن من دھن کی بازی لگا کر تمہارے مستقبل کو بنانے کے لیے ہستی فنا کر دی، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پال کر اور تمہاری ساری پریشانیوں کو اٹھا کر تمہیں پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیا، وہ اس ماں اور باپ کو اگر تم ستاؤ گے تو یہ برداشت نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف، قرآن کی جملے ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ میں نے معلوم کیا علماء سے، علماء نے بیان بھی کیا ہے، لکھا ہے اس کو کہ اف یہ عربی کا لفظ ہے، اف عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ ناگواری کے ساتھ ہنکارا دینا۔ ارے بیٹا کہاں گئے تھے رات؟ کوئی جواب نہیں۔ ارے بھائی میں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کوئی جواب نہیں۔ باپ 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ، اور جب جواب دیا تمہیں تو بس میرے پیچھے پڑنا، ایک ہی کام رہ گیا، بس میں کہیں نہ نکلوں۔ ایسے ایک سوال کا جواب تھا بہت معمولی سے جو وہاں گئے تھے، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں۔ جب جواب دیا تو 4 باتیں اتنی سخت لہجے میں بات کی کہ باپ کی ہمت ٹوٹ کے رہ گئی، دوبارہ سوال نہیں کر سکتا باپ۔ بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو مائیں اٹھاتی ہیں، بیٹی نماز پڑھ لو، ہو گیا نماز کا ٹائم، سن اور اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، چلو ایک بار، دوبارہ پھر، تیبارہ پھر، 4تھی مرتبہ پھر، اور جب غصے میں اٹھیں گی تو بس پھر ادھر بستر پھینک اور غصے میں اور جھل جلاتی اور غصے میں وضو کرنا اور جلدی جلدی نماز پڑھنا اور پھر پورا دن موڈ آف رکھنا، بالکل غصے میں رہنا، جیسے کتنا بڑا جرم مانا کر لیا ہو۔ یہ سلوک ہے۔ فرمایا اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ اگر تمہاری زبان سے ناگواری سے ہنکارا نکلے گا، ادھر تم ناگواری کا اظہار کرو گے، ادھر اللہ تمہارا تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ فلا تقل لہما اف فلا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، کبھی غصے میں بات مت کرنا ان سے، ماں باپ سے پیار سے بات کرنا، وہ غصے میں ہو جائیں آپ برداشت کرنا۔ ایک صحابی نے معلوم کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ بھی بد سلوکی کریں تو یہ ہمارے ساتھی میں بھی سوال ہو سکتا ہے کسی کو، پس پردہ بھی۔ بعض جگہ جب کبھی میں والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں تو بہت سوال آتے ہیں، مولوی صاحب اگر ماں باپ ہی ناانصافی کریں تو، ایک بھائیوں کو دیں اور دوسرے کو سزا میں تو، اور ایک کو سمجھے تو دوسرے کو نہ سمجھے تو، میرے آقا نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر وہ ظلم کرے پھر بھی برداشت کر لینا، اگر وہ ظلم کرے پھر بھی برداشت کر لینا، اگر وہ ظلم کرے تو پھر بھی برداشت کر لینا۔ کس کس کا ظلم برداشت کرتے ہو؟ پڑوسی ظالم ہوتا برداشت کر لیتے ہو، دکاندار جس کے ہاں تم کام کرتے ہو وہ ظلم کرتا برداشت کر لیتے ہو، جس حکومت میں رہتے ہو اگر وہ ظلم کرتی ہے برداشت کر لیتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو کتنے لوگ ظالم ہوتے سب کے ظلم کو برداشت کرتے ہو۔ ان ماں باپ کے ظلم کو اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوتے، اگر لگتا ہے پھر بھی برداشت کر لینا، یہ سوچ لینا اگر یہ ناراض ہوگا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں جواب یہی دے کر کے چل رہا ہوں والدین کے ساتھ۔ میں بھی ایک جگہ پر والدین کے حقوق بیان کر رہا تھا اپنی مسجد کے اندر، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے جاتے درس کے اندر، ماشاء اللہ بڑے پکے ساتھی ہمارے جاوید وکیل صاحب اور اکرم بھائی، تو میں نے والدین کے حقوق بیان کیے تو وہاں پر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ والدین کے حقوق مولانا صاحب اولاد کے بھی کوئی حقوق ہوتے نہیں ہوتے، سارے والدین کے حقوق ہوتے ہیں؟ ایسا بے سوچا سمجھا سوال۔ انہیں لگتا ہے کہ سارے حقوق ماں باپ کے والدین کے نہیں، والدین کے اوپر بھی حقوق ہیں اولاد کے، لیکن والدین اپنے حقوق کو ادا کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، والدین نے ادا کر دیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے اوپر کہ اس کا اچھا نام رکھیں، وہ اس کا ادا کر چکے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے اگر وہ بچہ ہے بچی نہیں ہے اس کے ختنہ کا انتظام کیا جائے، وہ بھی کر چکے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے اگر اللہ نے وسعت دی ہے اس کو عقیقہ کر دیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ والدین اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی تمنا یہ کرتے ہیں میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، قرآن پڑھ جائے، ہزاروں تک کوششیں کرتے ہیں۔ اور پانچواں حق یہ ہے، چھٹا حق یہ ہے کہ والدین اس کی شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ والدین اپنے حقوق کو ادا کر چکے۔ اب تمہیں سوچنا کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں۔
بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، کسی صاحب بزرگ کا واقعہ ہے، کس کا واقعہ میرے ذہن سے نکل رہا، لیکن واقعہ ہے سچا، کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے حج کرا دیا، طواف کرایا، پورے حج میں لے کے گھوما، سب کچھ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کے حق کو ادا کر دیا؟ پورا حج کرا دیا میں نے، حق ادا کر دیا؟ کہا کہ نہ، جس دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، پیدا ہوئے تھے، تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، جو اس نے چیخیں اور دہاڑیں لگائی تھی تمہاری تکلیف کی وجہ سے، اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کر سکے ہو، کیا حق ادا کرو گے؟ کیا حق ادا کرو گے؟ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتے رہو، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بناؤ اپنی آخرت کو۔ میں نوجوان بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے والدین کو کبھی ہنکارے سے جواب نہ دینا۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنے کا قرآن انداز سکھاتا، جب ان سے بات کرنا تو بڑے پیارے انداز سے بات کرنا، قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی سے بات کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جملے تو تمہارے اچھے ہوں لیکن تمہارا انداز تیکھا ہو، ذرا انداز ذرا کڑوا ہو، لہجہ کڑوا ہو۔ اللہ کو لہجہ کڑوا بھی برداشت نہیں ہے، الفاظ کڑوے برداشت نہیں ہے، اللہ کو پیشانی پر بل ڈال کے بات کرنا برداشت نہیں ہے، اللہ کو ہنکارے کے ساتھ، ناگواری کے ہنکارے کے ساتھ بات کرنا برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اور اگر تم یہ سب کچھ کر بھی لو تو اپنی خاص دعاؤں میں کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، اللہ ان والدین کی عمروں میں برکت نصیب فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جب تم چھوٹے تھے تمہارے والدین ہر وقت تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ میرے بچے کو عالم دین۔ کتنی دعائیں تمہارے ساتھ ماں کی ہیں۔ تم گھر سے نکلتے تھے، ماں آنچل پھیلا کر تمہارے لیے دعا کرتی تھی، تم گھر سے نکلتے تھے، باپ ہاتھ پھیلا کر تمہارے لیے دعا کرتا تھا، کبھی تہجد میں، کبھی کسی عالم سے دعا کراتا، کبھی کسی مفتی سے دعا کراتا، کسی اللہ والے سے دعا کراتا، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اللہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ جب تمہاری طبیعت خراب ہوتی تھی تو ساری رات والدین تمہارے لیے کیا تڑپتے تھے، اور آج تمہارے والدین کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تم نے صرف میڈیکل سے، ڈاکٹر سے دوائی لا کر کے، ان کو خوراک کھلا کر کے ایسے بے فکر ہو جاتے ہو کہ صبح کو جا کر کھول کے دیکھتے ہو اب کیا حال ہے، رات میں کیا گزری۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ رات میں 2 مرتبہ اٹھ کر کے خیریت معلوم کر لو۔ تم نے یہ سمجھے کہ ہم نے دوائی لا کے دے دی، ہمارا حق ادا ہو گیا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، تمہارے والدین اگر تمہارے حال پر چھوڑ دیتے، تمہیں دوائی لا کے تمہارے حال پر چھوڑ دیتے، تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ اگر تمہاری جوانی کا عالم ہے اور بوڑھے ماں باپ کو پتہ چل جائے میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، ساری رات ماں باپ کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں میرے بچے کا اب کیا حال ہوگا۔ دعائیں کیا کرو، قرآن نے ہی بیان فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگا کرو۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے، دعا کرا دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج وقت زیادہ ہو گیا تو اس معنی کا چھوٹی دعا کریں۔